وہ بھی وقت ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. کیا حالت ہوگی اس وقت ان کافروں کی کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ پہنچ جائے گا اور ان سب کو ان کی قبروں سے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر کے نکالے گا. پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جن کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، یہ جن کو خدا کہہ رہے تھے، یہ جن کی عبادتیں کر رہے تھے، یہ جن کی عبادتوں پہ اپنے پیروکاروں کو لگا رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اللہ کے مقابلے پر. ان کی کوئی طاقت نہیں تھی اللہ کے مقابلے پر، بلکہ وہ خدا تھے ہی نہیں اللہ کے مقابلے پر. آرزو کریں گے، حسرت کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے جب ہم اس دنیا میں تھے جہاں پر مر گئے تھے کفر کی حالت میں. کاش کہ ہم دنیا میں واپس جا کے بتاتے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے گمراہ کیا کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. آرزو کریں گے، حسرت کریں گے، پچھتائیں گے، ہمیشہ پچھتاتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، بھڑکتی آگ میں پڑے رہیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہونے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو استعمال نہیں کر رہے تھے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خود یہ زندہ تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ اسی زمین کے اوپر فزیکل پلانٹ پر اپنی راہ میں مرنے والے، قتل ہو جانے والے نیک مسلمانوں کی لاشوں کو تر و تازہ رکھ رہا تھا، ان کے جسم کے خون بھی تازہ رکھ رہا تھا، ان کے جسم کے اندر بال اور ناخن بھی بڑھا رہا تھا، ان کی فزیکل باڈی کے اندر تک کے آرگنز کو ٹھیک سلامت رکھا ہوا تھا. اس وقت یہ اندھے بن کے ان چیزوں سے کترا رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے، گمراہی کا شکار تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے. حالانکہ ان کو دکھ رہا تھا کہ انہوں نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے اور جن کی پوجا کر رہے ہیں اور پوجا کروا رہے ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے ان کے تمام پیروکار، ان کے مذہب کے تمام پیروکار جب مر جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ سڑ رہے تھے، گل رہے تھے، بدبودار ہو رہے تھے، ان کی لاشیں ختم ہو رہی تھیں اور نیچر کا سسٹم ان کی لاشوں کو بدبودار کر کے سڑا گلا کے ختم کر رہا تھا. لیکن ان کے مقابلے میں لڑنے والے نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ حالات میں موجود تھیں، میدان جنگ میں بھی اور زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی. کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، یہ اپنے باطل معبودوں کی راہ میں لڑ رہے تھے. باطل معبود کس نے بنوائے تھے؟ شیطان نے بنوائے تھے. لیکن یہ اس زمین پہ رہتے ہوئے اس چیز کو سوچ نہیں رہتے، سمجھ نہیں رہتے، تو خود بھی گمراہ ہوئے، اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر دیا. تو یہ آرزو کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا زمین پر، کاش ہم نے موت سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لیا ہوتا. لیکن موت کفر پہ ہو جانے کی وجہ سے پچھتا رہے ہوں گے. اب ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے یا اللہ، اب ہم تیری عبادت کر لیں گے، اب ہم مان لیں گے تو ہی خدا ہے، تو نے ہی سب کچھ بنایا تھا زمین و آسمان. ہم مانتے ہیں کہ تو ہی اپنے نام لکھ لکھ کے دکھا رہا تھا، اپنے نام بلوا کے دکھا رہا تھا چرند پرند درند سے. ہم ان غیر جانبدار مخلوق کی گواہیوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تب نہیں مانا جائے گا، تب کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا، تب کوئی معافی تلافی نہیں کی جائے گی. تب صرف حساب ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ، دا ڈے آف ڈیسیجن، سب کے فیصلے کیے جائیں گے. دا ڈے آف ریزریکشن، سب مردے زندہ کر کے واپس لے کر آئے گا اللہ. اور اس کے لیے سارے مردے زمین سے زندہ کر کے نکال دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کا زندہ کرنا. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب چاہے مردے زندہ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جس زمین سے چاہے مردہ زندہ کر کے باہر نکال سکتا ہے. وہ 21ویں صدی میں بھی جب چاہے جس قبر سے چاہے مردے کو زندہ کر کے دوبارہ باہر نکال سکتا ہے اور دنیا والوں کو دکھا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. زمین کے اندر سے بھی پرانے مردے بھی باہر نکال سکتا ہے. اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا. جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو مرتدین ہیں اور جو ملحدین ہیں، ان سب کے لیے موقع ہے زمین کے اوپر جب تک وہ ابھی بھی زندہ ہیں، وہ جو زندہ ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے نیک مسلمانوں کی لاشوں سے سبق سیکھ لیں کہ ان کے جسموں کی طاقت بھی بحال رکھتا ہے اللہ، ان کے جسم کے اندر خون بھی تر و تازہ بحال رکھتا ہے اللہ جس کے جسم میں چاہتا ہے. اور نیک مسلمانوں کی روحیں انتقال ہو جانے کے بعد، جسم زمین پہ گر جانے کے بعد، ان کی روحیں بھی تصرف کر رہی ہوتی ہیں ان علاقوں میں، ان جگہوں پہ جہاں پہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. وہ ٹریول کر سکتی ہیں جہاں پر اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. لیکن کسی کافر کی روح کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی. کسی کافر کی روح ایسا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ تمام کافروں کی روحیں عذاب میں گرفتار ہیں، آگ میں گرفتار ہیں، سزا میں گرفتار ہیں، جیل میں قید ہیں.
انہیں نہیں ملتی ہے پرمیشن. شاہ یقیق بابا کی روح چوڑ جمالی گاؤں میں لا علاج مسلم اور لا علاج غیر مسلموں کے علاج بھی کر رہی ہے, میڈیکل سرجریاں بھی کر رہی ہے, میڈیکل آپریشن بھی کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ 500 سال سے کر رہی ہے. اپنے مزار پہ آنے والے مسلم و غیر مسلموں کے علاج آپریشن کر رہی ہے, حالانکہ جسم زمین میں دفن ہے. تو ایک مردہ زندہ انسانوں کا علاج اور آپریشن کیسے کر رہا ہے؟ ایک مردہ انسان روحانی سرجن کیسے بن گیا؟ دنیا کے اربوں مردہ غیر مسلم, ان میں سے ایک بھی زندہ لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن نہیں کر رہا. دنیا کے سارے بڑے بڑے سرجن, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈگری یافتہ قسم کے جنہوں نے سائنس پڑھ لی اور سائنس کے نام پہ ترقیاں حاصل کر لی, وہ بھی اپنی موت ہو جانے کے بعد اس لیول پہ نہیں ہے کہ ان کی روحیں موت ہو جانے کے بعد زندہ انسانوں کا علاج اور میڈیکل آپریشن کر سکیں. تو کون کروا رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے شاہ یقیق کے مزار پہ علاج اور آپریشن؟ کون ٹھیک کروا رہا ہے لا علاج مریضوں کو وہاں پر ٹھیک؟ اللہ نے طاقت دی ہے شاہ یقیق بابا کو کہ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کام. اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے نیک مسلمانوں کو ان کی موت کے بعد کہ ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہوا قبروں کے اندر ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو وہ تو اپنے شہادت کی وجہ سے جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں, روحانی طاقتیں بھی رکھتے ہیں, اور اللہ نے زمین پہ نشانیاں رکھ دیں ہر اس انسان کے لیے جو عقل کو استعمال کرتا ہے, تاکہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان بڑھ جائے, ان کا یقین مضبوط ہو جائے, اور وہ جو کفر پر ہیں اگر عقل استعمال کریں تو جھک جائیں, سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے, کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں, اور مان لیں کہ وہ تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے تھے, صحابہ کرام کا ادب کرنے والے تھے, اولیاء اللہ کا ادب کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اللہ نے ان کو رسپیکٹ دی ہے. دنیا کی زندگی میں دکھا دیا اللہ نے, موت کے بعد ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے فزیکل ورلڈ میں دکھا دیا اللہ نے. قیامت کے دن تو اللہ ان کو اور بہت کچھ دے گا. تو حسرت اس زمین پہ حسرتیں ہیں غیر مسلموں کے لیے. اسی بات پہ حسرت کر لیں تو بہت ہے کہ غیر مسلموں کی لاشیں کون سڑا گلا کے ختم کر رہا ہے, غیر مسلموں کی لاشوں کو عزت کیوں نہیں مل رہی, غیر مسلموں کی لاشیں بے عزت کیوں ہو رہی ہیں, غیر مسلم موت کے بعد ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں, غیر مسلموں کے روحوں کے پاس یہ اختیارات کیوں نہیں ہیں جو شاہ یقیق بابا کے پاس ہے. ایک سنی شہید مسلم کی روح کے پاس جو طاقت ہے وہ دنیا کے سارے اربوں کروڑوں اربوں اور پتہ نہیں ماضی کے جتنے بھی غیر مسلم مر گئے وہ بھی, اور آج 21ویں صدی میں جتنے غیر مسلم مر رہے ہیں وہ بھی, اور آئندہ قیامت تک جتنے غیر مسلم کفر پہ مریں گے وہ بھی, کسی کے پاس بھی شاہ یقیق بابا جیسی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت مل نہیں سکتی جب تک اللہ دینا نہ چاہے. تو اللہ نے ایک نشانی بنایا نا شاہ یقیق بابا کی روح کو. پاکستان کے میڈیا والوں نے رپورٹنگ کی ہے نا, ٹی وی چینل والوں نے رپورٹنگ کی ہے نا, میڈیا والوں نے کوریج دی ہے نا, BBC اردو نیوز نے بتا دیا نا, اتنے میڈیا رپورٹس ہیں, اخبارات ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, نیوز پیپرز ہیں, رپورٹس ہیں. تو جاؤ عدالتوں میں چیلنج کرو, پھر شاہ یقیق بابا کی روح کو ثابت کرو, میڈیا والوں کی رپورٹوں کو غلط ثابت کرو, ان جرنلسٹ اور رپورٹرز کی میڈیا کی خبروں کو غلط ثابت کرو, چیلنج کرو شاہ یقیق بابا کی روح کو, ان سب کو, BBC کو, سب کو عدالت میں چیلنج کرو کیوں رپورٹنگ کی ان لوگوں نے. اور ان کے بارے میں کیا بولو گے جو لا علاج مریض وہاں پہ جا کے ٹھیک ہوئے, جن کے آپریشن ہو گئے, سرجریاں ہو گئیں, ان میں تو مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے. تو اللہ نے تو زمین کے اوپر ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ غیر مسلموں کی حسرتوں کے لیے کافی ہیں. لیکن جو ہر درم ہے, جو کفر پہ مریں گے, وہ دنیا میں بے شک کھاتے پیتے رہیں, مشغول رہیں اپنی امیدوں پہ, جھوٹے خداؤں کی پوجا میں, پرستش میں, اور لگا لیں اپنی عوام کو جہاں لگانا ہے. موت تو آ کے رہے گی اللہ کے حکم سے. جس وقت کا جو ٹائم سیٹ کیا اللہ نے موت کا, جس ملک میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس قصبے میں, جس گلی کے اندر, جس محلے میں, جس گھر پر اللہ نے سیٹ کر دیا ٹائم, اور صحیح ٹائم پر عین وقت پر عذاب پہنچ جائے گا. پھر مہلت نہیں دے گا اللہ. جو آج کہتے ہیں نا اللہ کو دکھاؤ, آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے, اللہ کی فوٹو دکھاؤ, اللہ کی شکل دکھاؤ, قیامت کے دن بھی اللہ آئے گا تب بھی نہیں دیکھ سکیں گے, اندھا کر کے اٹھائے گا اللہ انہیں. اللہ کو کوئی کافر نہیں دیکھ سکتا. اللہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے, اللہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ کافروں کو اپنا دیدار کروائے. اتنی اوقات نہیں ہے کافروں کی کہ اللہ کا دیدار کرے, ان کی یہ حیثیت نہیں ہے. ہر دھرموں کی نافرمانوں کی وہ اوقات نہیں ہے کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کرا لے. اللہ بہت غیر معمولی ہے, ہستی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے اس پوری کائنات کا, دا موسٹ ایجوکیٹڈ
دا کریٹر آف یونیورس ہے وہ، کوئی معمولی بادشاہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کو، دا ڈیوائن ہولی کنگ ہے وہ. تو اس وقت موت کے بعد حسرتوں سے بہتر ہے کہ دنیا کی زندگی میں دیکھ لو اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ، ورنہ دنیا کے وہ سارے غیر مسلم اور ان کے سارے غیر مسلم مذہبی پیشوا جو اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اور دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور بغض میں اترے ہوئے ہیں اور گستاخیوں پہ اترے ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں نہ زمین پہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اپنی موت کے بعد اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کا سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے گا. زندگی میں جو مہلت دی ہے وہ صرف اس لیے کہ ڈھیل دی ہوئی ہے. معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بخش دے گا، معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، نیکیاں بنا کے دے دے گا سارے گناہوں کو، جنت دے دے گا، ہمیشہ کے لیے بہترین زندگی بھی دے دے گا، درگزر بھی کرے گا، بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر نہیں مانے تو وہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے، پھر اس کے عذاب سے چھٹکارا کوئی نہیں دلا سکتا. ہاں، نہ میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ کوئی نبی. جب اللہ پکڑنے میں آ جائے، اللہ اپنے فیصلوں پہ بڑا پکا ہوتا ہے. اگر اس نے ارادہ کر لیا نا کسی کو معاف نہیں کرنا اور نہیں چھوڑنا اس نے، تو ساری کائنات ایک جگہ کھڑی ہو جائے اللہ سے اس بندے کو چھڑانے کے لیے کہ اس کو چھوڑ دے. اور اللہ نہ چھوڑنا چاہے، اللہ اس کی درگت بنا دے گا، اس کا حشر نشر کر دے گا. اللہ کو ہلکا مت لینا، اللہ معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. ہاں، اس کے دونوں روپ ہیں. اس لیے اس غلطی میں نہ رہنا کہ مسلمان سے کسی سے سن لیا کہ اللہ صرف رحیم ہے، بس معافی کرتا ہے. نہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان اگر کوئی ایسا ہے. اللہ سزا بھی دیتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے، اللہ قتل بھی کر دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، بستیاں الٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کیا دیکھتے نہیں زمین پہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آندھی آتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، بڑے بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مر جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ نیچر کو کنٹرول کرتا ہے، وہ نیچر کے تھرو جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر جس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور وہ انصاف والا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بظاہر دنیا کے احمقوں اور جاہلوں کو نظر آتا رہے کہ بچے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ نے بنائی مخلوق، اللہ جو چاہے کرتا رہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن کفر پہ مرنے والا اللہ کے آگے پھر جیت نہیں سکتا. پھر اسے اٹھائے گا اللہ فرشتوں کے ذریعے، جہنم میں پھینکے گا، اور وہ ہمیشہ سسکتا رہے گا، بلکتا رہے گا اور تڑپے گا، معافیاں مانگے گا کہ اللہ اب آگ سے نکال دے، بیڑیوں سے نکال دے، پیپ مت پلا، خون مت پلا، کھولتا ہوا پانی مت پلا، کانٹے مت کھلا. لیکن نہیں، گھسڑ گھسڑ کے کھلائیں گے فرشتے. لے کھا، بہت دنیا میں تو تکبر کر رہا تھا، بڑی انا تھی تیری، تو اللہ کے خلاف چودراہٹ دکھا رہا تھا، تو اب تو بھگت. تو میں نے بتا دیا ہے، اس چیز کو سمجھ لے دنیا کے سارے غیر مسلم، اور دنیا کے وہ سارے مسلم بھی سمجھ لیں جو اللہ کی نشانیوں کو روک رہے ہیں، جو اپنے فرقے بازی میں لڑ رہے ہیں اور غیر مسلموں کو نہیں بتا رہے سچ اور حق. اس کائنات کا خدا اللہ ہے اور اس کی کھلم کھلا نشانیاں دکھا نہیں رہے جو اللہ نے 21ویں صدی میں نازل کی ہیں. وہ بھی رگڑے میں آ جائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں. اگر انہوں نے جان بوجھ کر مخالفت رکھی اللہ کی نشانیوں کے خلاف، بچیں گے وہ بھی نہیں انشاءاللہ. تو سب کے سب پوری دنیا کے اندر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیں، اسلام کے مطابق پوری دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو اور ہر چیز کو نافذ کریں پریکٹیکل طور پر، لفاظی نہیں، تاکہ پوری دنیا میں صرف ایک خدا کی پوجا کی جائے، وہ صرف اللہ ہو. تاکہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک سچا دین ہو، صرف اسلام. تاکہ پوری دنیا میں صرف ایک لیڈر کی مانی جائے گی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پوری دنیا میں صرف ایک کتاب کو خدا کی کتاب مانا جائے گا، وہ صرف قرآن ہے بس. اور جو موت کے بعد کامیاب ہو رہے ہیں نیک مسلمان، جن کی لاشیں محفوظ ہیں، دیکھ لو ان کے کیوں محفوظ ہے. تو دنیا کے سارے انسان یا اکثر انسان، اگر سب نہیں بھی چاہتے جنہیں جہنم جانا جائیں، اور جنہیں بچنا ہے وہ سب کے سب کلمہ پڑھیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. یہی ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، سکون لانے کے لیے، غربت کے اندر کمی لانے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے، اور دنیا کے انسانوں کے اندر اس چیز کے لیے حل جس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. کیونکہ جب تک اللہ کے قوانین کو، اللہ کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ نہیں کیا جائے گا، جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام نہیں کیا جائے گا، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو ان کا حق ہے، دنیا کے سارے انسان ہمیشہ سسکتے بلکتے رہیں گے اس سکون کے لیے، اس امن کے لیے جو وہ عالمی طور پہ قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، لیڈرشپ کے انڈر سرنڈر نہ کر دیں سارے انسان، مجھ سمیت سب کے سب. ان دو ہستیوں کے آگے سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اللہ اکبر.